پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کو لے کر ایک نصاری صحابی کے پاس گئے۔ اس نے پیارے نبی کو دیکھ کر ایک بکری کو ذبح کیا۔ تمام 700 صحابہ کرام نے کھانا کھایا لیکن کھانا کم نہیں ہوا۔ پیارے نبی کھانا کھانے کے بعد رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 دن کے بعد کھانا کھایا ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا؟ پیارے نبی نے فرمایا ہاں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا، اللہ کی راہ میں ایک گنا دینے سے اللہ پاک 700 گنا زیادہ عطا فرمائیں گے، اس کو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا معذرت کرنے سے، اپنی غلطی کی معذرت کرنے سے، اپنے بھائی سے معذرت کرنے سے عزت کم نہیں ہوگی بلکہ دونوں بھائیوں میں محبت اور اخوت پیدا ہوگی۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ رب کی رضا کے لیے اسلام کرنے میں پہل کرو۔ السلام علیکم کہنے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اللہ پاک آپ کو 700 گنا نیکی عطا فرمائیں گے اور آپ کے گھر میں رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو، اس سے رزق میں اضافہ ہوگا، اس گھر میں رزق کی بارش شروع ہو جائے گی۔ پیارے نبی نے فرمایا جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، جو فجر کی نماز کے لیے قدم بڑھاتا ہے اللہ پاک اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ادا فرماتا ہے۔ جو فجر کی نماز کے بعد اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے پیار کی نظر سے، اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جس نے رمضان و مبارک پایا اور اپنے گناہ کی بخشش نہ کرائی، اس پہ وہ ذلیل و خوار ہو۔ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کی وہ بھی ذلیل و خوار ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا اے عمر فاروق جب حضرت اویس کرنی سے ملاقات ہو اسے اپنے حق میں دعا کرانا، یار اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی، اپنی بوڑھی والدہ کی ایسی خدمت کی، اللہ پاک نے اس کو ایک حج کے برابر ثواب عطا فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ پاک نے سونے کا محل بنا دیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا سونے سے پہلے تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر سویا کرو، آپ کو ایک حج کے برابر ثواب ملے گا۔ سونے سے پہلے 4 بار سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھ کر سویا کرو، آپ کو ایک قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ سونے سے پہلے 4 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے سویا کرو، آپ کو 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ثواب ملے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا 2 بھائیوں میں صلح کرا کر سویا کرو، آپ کو 700 نیکیوں کا ثواب اللہ پاک فرمائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا جو اپنے بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود اپنے بھائی سے جھگڑا نہیں کرتا، اللہ پاک اس کو ایک حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جس نے پیارے نبی کی حدیث سنی دوسرے مومن تک پہنچایا، قیامت والے دن وہ نور کے ممبروں پر ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا جس نے رمضان مبارک پایا اور
وہ شہید سے پہلے جنت میں جائے گا، کیونکہ اس شہید رمضان مبارک سے پہلے شہید ہو گیا تھا۔ ایک آدمی رمضان مبارک کے بعد شہید ہوا، وہ اس کو اللہ پاک ایک حج کا ثواب ادا فرمائے گا۔ اور اللہ پاک نے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں بے حساب جنت میں چلا جاؤں۔ پیارے نبی نے فرمایا مسجد کا مؤذن بن جاؤ یا امام بن جاؤ۔ اس نے کہا یہ کام بڑا مشکل ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو جمعہ والے دن پہ وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس کا نام سونے کی قلم سے چاندی کے ورق پہ اس کا نام لکھ لیتے ہیں، اس کو ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ اللہ پاک اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جو جمعے والے دن 70 بار عصر کی نماز کے بعد 70 بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے 70 سال کے اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے جو پردے میں رہے، گھر میں رہے، غیر محرم کی طرف نہ دیکھے۔ وہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ وہ عورت اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی۔ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو، خاوند اس سے راضی ہو، وہ اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی۔ پیارے نبی نے فرمایا جس کا بچہ پیدائش کے دوران وفات پا جائے، قیامت والے دن وہ بچہ اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے کر جائے گا۔ فرشتے روکیں گے تو پیارے اللہ پاک کہیں گے اس کو جانے دو، اس کو نہ روکو، یہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا جو کسی کو جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اٹھا کر نماز کے لیے، حج کے لیے اور سفر طے کر کر اپنے ماں باپ کو حج کراتا ہے، پیارے نبی نے اس صحابی نے کہا کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کی ایک رات کے بدلے اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ تم ساری عمر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، پھر بھی تم اپنے ماں باپ کا ایک رات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ پیارے نبی نے فرمایا ماں باپ کے پاؤں نیچے جنت ہے، اور باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے، ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کاش میری والدہ زندہ ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری والدہ مجھے کہتی اے محمد میرے پاس آؤ، میں نماز توڑ کر اپنی والدہ کے پاس آتا۔ پیارے نبی نے فرمایا جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، جو جمعے والے دن فجر کی جمعے کی نماز کے بعد آیت کرسی پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، موت کے علاوہ کوئی اس کا رستہ نہیں روک سکتا، وہ بے حساب جنت میں جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا آیت کرسی پڑھا کرو، یہ دشمن سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سونے سے پہلے پیارے نبی نے فرمایا جو سورۃ الکوثر سونے سے پہلے 21 بار پڑھتا ہے اور قربانی دیتا ہے، اس کے دشمن کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ ایک پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، مجھے جہاد جنگ پہ جانے کی اجازت دے دیں۔ پیارے نبی نے فرمایا اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو،
تمہیں حج کا بھی ثواب ملے گا، تمہیں جہاد کا بھی ثواب ملے گا، اللہ پاک تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، جو جمعے والے دن مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ پیارے نبی کے پاس ایک 70 سال کا بوڑھا آیا، پیارے نبی میں نے 70 سال ہو گئے، کوئی نیکی نہیں کی، میں نے کلمہ نہیں پڑھا، کیا میں کلمہ پڑھنے سے میرے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ پیارے نبی نے فرمایا تم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے تمہارے 70 سال کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا پیارے نبی قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ پیارے نبی نے فرمایا اللہ پاک حساب لے گا۔